نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبر حق کے ساتھ. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ. وزدناہم ہدی، اور ہم نے بڑھا دیا ان کو ہدایت میں. وربطنا علی قلوبہم، اور پختگی عطا فرمائی ہم نے ان کے دلوں پر. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے. فقالوا ربنا، پس انہوں نے کہا ہمارا رب. رب السماوات والارض، وہی ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا. لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے علاوہ کسی الہ کو. لقد قلنا اذا شططا، یقیناً ہم کہیں گے اس وقت بڑی غلط بات. ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم. اتخذوا من دونہ آلہہ، ٹھہرا لی انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے اس پر کوئی واضح دلیل. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے بڑھ کر جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے چھوڑ دیا ان کو. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ. فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پس پناہ لے لو کسی غار کی طرف. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت میں سے. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں نرمی. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ، اور آپ دیکھتے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا تو پھر جاتا ان کی غار سے. ذات الیمین، دائیں جانب. وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہو جاتا تو کترا جاتا بائیں جانب. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ کشادہ جگہ میں تھے اس سے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے پس وہی ہدایت پاتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے.
فلن تجد له ولیا مرشدا، پس ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی کارساز جو ہدایت دینے والا ہو، رہنمائی کرنے والا ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الکہف کا دوسرا رکوع آیات نمبر 13 سے لے کر 17 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اصحاب کہف کا واقعہ اجمالی طور پر کل بیان ہوا کہ وہ چند نوجوان تھے اور اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور انہوں نے غار کی طرف پناہ لی اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کا سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے گہری نیند ان پر طاری کر دی جو کئی سالوں تک رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا۔ آج سے اس واقعے کی تھوڑی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان نوجوانوں کا مشن کیا تھا، انہوں نے کیا کام کیا۔ تو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کو بیان کیا، جس کی وجہ سے کافر اور مشرک حکمران ان کے مخالف ہوئے، چنانچہ انہوں نے وہاں سے ہجرت کرنا ہی مناسب سمجھا اور ہجرت کر کے غار میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی حفاظت کے ساتھ ان کو وہاں پر سلا دیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ رب العالمین فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبر حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک واقعہ، اصل قصہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس واقعے میں بڑی عجیب عجیب کہانیاں گھڑیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں گھڑیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو اصل خبر بتاتے ہیں، ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک کا واقعہ سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کیونکہ بعض جو کہانیاں بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تحریروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قصہ اور کہانی مکمل ہو جائے، اور اس کے سارے پہلو کہ وہ کہاں تھے، کیا کرتے تھے، کب نکلے، اور جناب وہ کیسے گئے، وغیرہ وغیرہ، جبکہ اللہ رب العزت کا مقصد اصل میں ان کا مشن بیان کرنا ہے۔ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ کیا، کہاں تھے، کتنے تھے، کیسے گئے، کیونکہ ان باتوں کے ساتھ ہماری عملی زندگی کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ بات، وہ مسئلہ زیادہ اجاگر فرمایا جس کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ عزت انہیں اس لیے ملی کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ مقصد جس کی وجہ سے ان کو یہ شان ملا، وہ مقصد حاصل کرنے کی تم بھی کوشش کرو، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ باہر کے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں ان کی خبر حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی، فتیۃ چھوٹی سی ایک جماعت تھی جوانوں کی، آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لائے،
وزدناہم ہدا، اور ہم نے ہدایت میں ان کو ترقی نصیب فرما دی، ہدایت میں اضافہ فرما دیا۔ جوانی میں جو اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے، جو اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگا دے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، لوگوں وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو، جو جوانی میں اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اللہ دن قیامت کے اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ بڑھاپے کے سجدے بھی غنیمت ہیں، بڑھاپے کی عبادت بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن بڑھاپے کے سجدے جوانی کے سجدوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ فرمایا جوانی کے اندر توبہ کرنا یہی اصل طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو کئی لوگ پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ نوجوان تھے، وہ جوان تھے اور ان کی بھی کئی خواہشات تھیں، لیکن اپنی ساری خواہشات کو کچل کر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فَزِدْنَاهُمْ هُدًى، پھر جتنی جس کی قربانی ہوتی ہے اتنی اس کو ترقی ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جوانوں نے اپنی خواہشات کو دبایا، اللہ نے ہدایت کی راہ پر ان کو چلا دیا۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہدایت میں اللہ نے مزید ترقی نصیب فرما دی، اور وہ ترقی کہاں تک جا پہنچی؟ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ربط قلب کی دولت نصیب فرما دی۔ یہ ہدایت کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ توجہ کریں، ہدایت کا پہلا درجہ ہے انابت۔ پہلا درجہ کیا ہے جی؟ انابت۔ انابت کا معنی رجوع کرنا، انابت کا معنی طلب کرنا۔ جو آدمی طلب ہی نہ کرے اس کو ہدایت کہاں ملے گی؟ پہلے نمبر پر بنیاد ہے طلب، بنیاد ہے رجوع کرنا۔ دوسرا درجہ ہے ہدایت، انابت کے بعد ہدایت یعنی طلب کے بعد سیدھے راستے کا مل جانا۔ تیسرا درجہ ہے استقامت، پھر ہدایت کے اوپر ڈٹ جانا، اور چوتھا درجہ ہے ربط قلوب، دل کا اس ایمان پر پختہ ہو جانا۔ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے انابت کی، پھر ہم نے ہدایت دی، پھر وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر ہم نے ان کے دل کو ایمان پر پختہ فرما دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پھر ہم نے ان کے دلوں پر مضبوطی عطا فرمائی، اور جس کو ربط قلب کی دولت نصیب ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس دل سے ایمان کو چھین نہیں سکتی۔ پھر وہ آگ کے انگاروں پر لیٹ کر بھی اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پھر بھی اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہدایت کا آخری درجہ، چوتھا درجہ ہم نے وہ بھی ان کو عطا فرما دیا۔ جب جوانوں نے اپنی جوانی کو کچل دیا، اپنی خواہشات کو رون ڈالا، ہدایت مل گئی، پھر استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہم نے دل کو ایمان کے اوپر پختہ فرما دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، بس انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، وقت کے کافر اور مشرک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے اللہ کی وحدانیت کو بیان فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ ظالم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے اپنا موقف بیان کیا۔ اس نے پوچھا کیا چاہتے ہو، کیا تمہارا نظریہ ہے، کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، اور کچھ نہیں چاہتے، بس یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، ساری کائنات کا پالنے والا ہے، اس دھرتی پر اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں لن ندعو من دونہ الہا،
ہم اس کے علاوہ کسی الہ کی پکار نہیں کریں گے۔ ہماری زبانوں میں پکار ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟ اللہ۔ صرف یا اللہ مدد کے نعرے لگائیں گے، صرف اللہ ہی سے مدد مانگیں گے۔ یہ زمین جھکے گی تو اللہ کے سامنے، ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ کے سامنے، زبان کے ساتھ پکار ہوگی تو صرف ایک اللہ ہی کی پکار ہوگی۔ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اس کے علاوہ کسی الہ کو نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کی پکار کریں پھر ہم سے غلط بات کہنے والا بھی بڑھ کے کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی غلط بات اور کیا ہوگی؟ کھائے پیے بندہ اللہ کا اور پکار غیر اللہ کی کرے، رزق اللہ کا کھائے فریاد کسی اور کے سامنے کرے، اللہ کی دھرتی پر رہے سجدے کسی اور کے کرے، اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلائے اور عبادت کسی اور کی کرے۔ فرمایا لقد قلنا اذا شططا، اس وقت ہم غلط بات کہیں گے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیں۔ ہؤلاء قومنا، انہوں نے کہا اچھا یہ پھر سارے غلط ہیں، تسی ٹھیک آ گئے ہو۔ یہ جو سارے ہیں، ساری قوم جو لگی ہوئی ہے غیر اللہ کی عبادت پہ، یہ غلط ہیں، آ گئے بڑے جناب، تسی سمجھدار آ گئے ہو، آپ بڑے ٹھیک ہیں، یہ سارے غلط ہیں۔ انہوں نے کہا ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے نا، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ بنا رکھے ہیں، اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں۔ تم ہمیں قوم نہ دکھاؤ بلکہ دلیل پیش کرو۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لے آتے غیر اللہ کی پکار پر کوئی واضح دلیل؟ سلطان بین، واضح دلیل، کوئی واضح دلیل تو لے کر آئے نا، کہیں یہ تو دکھائے نا کہ کائنات کا ذرہ کوئی ایک اللہ کے علاوہ کسی اور نے بھی بنایا ہے، کہیں تو دکھائے نا، کسی پتھر پہ ہاتھ رکھ کر کہیں نا کہ یہ اللہ نے نہیں، نعوذ باللہ کسی اور نے بنایا ہے۔ کوئی بال تو پکڑ کر بتائے نا کہ یہ اللہ نے نہیں کسی اور نے بنایا ہے۔ کوئی ایک پتا تو بتائے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہو۔ جب اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں ایک ذرہ بھی کسی نے نہیں بنایا تو پھر اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق اور کوئی کیسے بن گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے لگے؟ فرمایا لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں کوئی واضح دلیل لے کر آتے؟ اور اللہ تعالیٰ 18ویں پارے میں فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، لوگوں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار کرتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل ساری اسی پر ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ بہر کیف انہوں نے فرمایا لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں کوئی واضح دلیل لے کر آتے؟ اب دلیل کوئی نہیں تو جھوٹ کرتے ہیں نا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کھڑے؟ اگر اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں تو پھر ظالم ہیں، اگر جھوٹ نہیں ہے سچ ہے تو کوئی دلیل پیش کرے، ہمیں بھی بتائیں کہ کون سی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، یہ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر موقف بیان کر دیا، بالکل سرعام دو ٹوک الفاظ میں کہ دیکھو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، رہی یہ ہماری قوم تم کہتے ہو کہ یہ سارے جو کر رہے ہیں، اور سارے لوگ اگر کوئی غلط کام کرنا شروع کر دیں تو وہ غلط کام جائز تو نہیں بن جائے گا نا، غلط ہی رہے گا، چاہے سارا علاقہ کرنا شروع کر دے۔ ان کا یہ کوئی دلیل نہیں کہ فلانا بھی کر رہا ہے فلانا بھی کر رہا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں، تم دلیل پیش کرو واقعی جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ بھی عبادت کے حقدار ہیں۔ جب ایسی کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر ہمیں معذور سمجھو، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پکار اور عبادت نہیں کریں گے۔ انہوں نے
کہا ٹھیک ہے سوچ لو، پھر اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر ہمیں چھوڑنا پڑے گا اور پھر سزا ملے گی۔ ان کا جی سوچ لیتے ہیں۔ آپس میں اللہ کے ولی بیٹھے پھر مشورہ کرنے لگے، اللہ نے ان کے مشورے کا بھی ذکر کیا، سنیے جی، فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہ آپس میں ان کی گفتگو ہے، وہ وقت کے حکمرانوں کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے تھی، اب آپس میں گفتگو ہے جی۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، محمود صاحب جاگ رہے ہو نا؟ اجے صاحب کہا سمجھنے کی گل اگے آ رہی ہے جی، تھوڑا نا پہلے سہیں گے۔ فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، آپس میں کہہ رہے ہیں جب تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، پوری قوم کا نظریہ شرک والا ہے، اور ہم نے پھر پوری قوم کو ہی چھوڑ دیا ہے، پوری قوم کو کیا کر دیا جی؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کو بھی چھوڑ دیا ہے، یہ آپس میں ان کی گفتگو ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہے جب تم نے ان کو بھی چھوڑ دیا ہے، ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، پھر ان کے پاس رہنے کا کیا فائدہ؟ پھر ان کے پاس رہنے کا، پھر الگ کیوں نہیں ہو جاتے ہو؟ ماحول سے بندہ بڑا متاثر ہوتا ہے، ماحول سے، جیسی مجلس ویسی خصلت، یہ ایک مقولہ ہے، جیسی مجلس ہوتی ہے انسان میں وہ عادات آ جاتی ہیں، جب ان سے آپ بیزار ہو، ان کے نظریات سے بیزار ہو، تو بہتر یہ ہے کہ یہاں سے الگ ہو جاؤ اور الگ جا کر اللہ کی خالص عبادت کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ کی آسانی پیدا فرما دے گا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے ان کو بھی چھوڑ دیا ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا ہے، تو پھر فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پھر کسی غار کی جانب پناہ لے لو تاکہ ان ظالموں کے ظلم سے بھی بچ جائیں۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت وہاں پھیلا دے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جی اوپر ذکر ہوا کل کے سبق میں ہم نے پڑھا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ان کا ہے ہمارے رب ہمیں رحمت عطا فرما، اور یہاں آپس کے مشورے میں کہہ رہے ینشر لکم ربکم بالرحمتی، تمہارا رب تمہارے لیے رحمت کی چادر پھیلا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میرے ولی تو بار بار مجھ سے میری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ تمہارے معاملے میں آسانی پیدا فرما دے گا، نرمی پیدا فرما دے گا۔ یہ مشکلات آسان کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، تم اللہ کے نام پر نکل جاؤ، اللہ مشکلوں میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ انسان کے اوپر مشکلات تو زندگی میں آتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر اگر توکل کرے نا، اللہ اس کے لیے وہ مشکل سہنا آسان فرما دیتے ہیں، بندہ آسانی سے وہ جناب برداشت، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو، حالات واقعی آتے ہیں، ہم نے دیکھا پڑھا بڑے بڑے لوگوں کے اوپر بڑے بڑے ظلم ہوئے، لیکن وہ مسکراتے رہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دل میں سکون پیدا فرما دیا تھا۔ دنیا کی زندگی تو مشکلات تو کٹ گئی ان کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مشکل میں ان کے ساتھ خصوصی مدد فرمائی اور یہ مشکل ان کے لیے آسان ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مشکلات تو نہیں مانگنی چاہیے، اللہ عافیت عطا فرمائے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم تو ویسے بھی کمزور ہیں، لیکن اگر کوئی تکلیف آئے پھر صبر اور ہمت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اللہ رحمت بھی دے گا اور اللہ نرمی اور آسانی کا معاملہ بھی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ آگے مثال دیتے ہیں جی، جب اس طرح میری ذات پر توکل کیا نا انہوں نے، پھر میں نے آسانیاں پیدا بھی فرما دی۔ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ اذا طلعت تزاور عن کافہم ذات الیمین، اور آپ دیکھتے ہیں سورج کو جب طلوع ہوتا تو پھر جاتا ان کی غار سے دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب غروب ہوتا تو کترا جاتا بائیں جانب،
وہم فی فجوۃ من، بڑی کھلی جگہ میں وہاں تھے، غار میں۔ دائیں بائیں جانب کا پھر جانے کا مطلب یہ ہے، یعنی سورج کی دھوپ تیز ان پر نہیں پڑتی تھی، شاید وہ شمال جنوب والی سائڈ پہ غار ہو اور جس کی وجہ سے سورج کی دھوپ ڈائریکٹ ان پر نہیں پڑتی تھی تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ رب نے فرمایا ہم نے اپنے سوئے ہوئے ولیوں کو دھوپ کی گرمی سے بھی محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے، مائیں اکثر اولاد کو دیتی ہیں، جا میرا پتر تینوں تتی واہ بھی نہ لگے، سنیے نا، یعنی گرم ہوا بھی تجھے نہ لگے، جا میرے بچے تینوں تتی واہ بھی نہ لگے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم یوں سمجھ لیجئے کہ پھر جب میرے نام پر توکل کر کے وہ گئے نا، میں نے ایسی جگہ سلایا تتی واہ بھی نہیں لگی انہوں نے۔ فرمایا ہم نے گرم دھوپ بھی ان پہ نہیں پڑنی دی اور باقی تکلیفیں تو رہی اپنی جگہ پہ، ایسے آسانی پیدا فرمائی۔ اوے لوگو، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا تمہیں بھی چاہیے اللہ سے ہدایت مانگتے رہا کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم، مانگتے ہیں اے اللہ میں سیدھے راہ پر چلا، یہ ہدایت کی دعا ہے نا، تو میں مانگتے رہا کرو اللہ سے، کیونکہ ہدایت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ ومن یضلل، اور اگر اللہ گمراہ کرے وہ ہدایت نہ دے تو فلن تجد له ولیا مرشدا، پھر کون ہے راہ دکھانے والا؟ اس لیے اللہ سے ہدایت مانگے کرو۔ ولی کارساز، کام بنانے والا، مرشد رشد کا راہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا، اس لیے پیروں کو مرشد کہتے ہیں۔ مرشد کا معنی رشد کا راہ دکھانے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا۔ رب فرماتے ہیں اگر اللہ نہ دکھائے اور ہے کوئی پھر مرشد، اور کون ہے راہ دکھانے والا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگو، اللہ ہم سب کو مرتے دم تک ہدایت پر قائم فرمائے۔